والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جانکی FM 106 میگا ہرٹز پہ پروگرام فیضان مصطفیٰ سماعت کرنے والے معزز سامعین، میں محمد منیر الدین قادری آپ تمامی حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قاضی نیپال حتمت عثمان صاحب قبلہ بانی محترم دارالعلوم فیضان مدینہ کے پروگرام فیضان مصطفیٰ لے کر حاضر خدمت آ چکا ہوں۔ ہر جمعرات اور سنیچر کو آپ کو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، جوابات قاری صاحب عنایت فرماتے ہیں۔ آپ اس پروگرام سے بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ رب کائنات کا بے فضل احسان ہے۔ ٹیکنیکل روپ میں آج سپورٹ کر رہے ہیں رام کشور جی۔ آج بتاریخ 15 رجب المرجب 1438 ہجری کے مطابق 13 اپریل 2017 عیسوی کو پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہے جمعرات، لہٰذا آپ 041 527 421 پہ کال کر کے اپنے سوالات پہنچا سکیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے سوالات آئیں گے اس کے جوابات قرآن و حدیث سلف صالحین کے اقوال کے آئینے میں آپ سماعت کر سکیں گے۔ سب سے بڑے دوست کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 041 527 421 نمبر چالو ہے، کوئی سوال پہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اور اپنے ذریعے سے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ 041 527 421 سے کوشش کریں، وہ سلام پہ آ چکے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون صاحب کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمان صاحب کان سے جی قاضی صاحب کے بارگاہ میں سلام عرض کر دیجیے۔ جی شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ خیر مقدم کرتا ہوں، سوال کریں۔ حضرت اگر ایسا ارادہ کر لے کہ کھیت میں اگر بالی ہوا ہے اور وہ بالی کاٹ کر کے گھر میں لے آئے اور اس پیسے میں اس میں سے پیسہ لے کر اگر نیاز دینا چاہے، اگر نیاز دے تو کیسا ہے، اس کا وضاحت کرنا چاہیے۔ ٹھیک، السلام علیکم جی شکریہ۔ سوال آپ کا آ گیا، جوابات سے معلوم آئیں گے۔ کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ہم دونوں مل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے سوال کو۔ جی شکریہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، پروگرام فیضان مصطفیٰ سننے والے تمام میرے دینی ملی مذہبی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، آج سوال جواب کا کالم آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ سماعت فرما رہے ہیں بہت ہی حوصلہ افزا آپ کی سماعت ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ مسائل شرعیہ کی جانکاری اس جانکی FM کے ذریعے، فیضان مصطفیٰ پروگرام کے ذریعے اب تو صرف ملک بھر میں نہیں بلکہ ملک اور غیر ملک بھی یہ معلومات جا رہی ہیں اور مسائل سمجھے جا رہے ہیں، احکام شرعیہ کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ قطر، دبئی، ملیشیا، کویت، بحرین، پاکستان، ہندوستان، نیپال، تمام گویا کے دیگر ممالک میں بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات بھی بڑی دلچسپی سے اس میں شامل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ عبدالرحمان صاحب قابل صد مبارکباد ہیں۔ پہلا سوال ان کی جانب سے آیا۔ سوال جو تھا ان کا کہ پہلا غلہ نکلا تو اس میں سے نیاز کرنا، گھر پلانے کا، جی اس سے نیاز کرنا کیسا ہے؟ بلا شبہ جائز ہے، درست ہے، باعث خیر و برکت ہے، باعث سعادت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر نیت یہ ہو کہ ہم اپنے غلے کی پہلی مقدار کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ اور بہت ہی مستحسن نیت ہے۔
اور قرآن پاک کا اعلان ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اس کو نہ خرچ کرو، اس مال کو جس کو تم محبت کرتے ہو جس سے۔ تو گویا کہ آپ پہلی فصل کا پہلا غلہ جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہلا غلہ، پہلی فصل، پہلا پھل ہم کھائیں، اور اس کو آپ خدا کی راہ میں نیاز کر رہے ہیں، تو بڑا ہی امر مستحسن ہے اور نیت آپ کی باعث سعادت ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے اور بالکل جائز، مستحسن، باعث خیر و برکت کے کام ہے، وہ باللہ توفیق۔ جزاک اللہ۔ 041-27-431 نمبر چالو کیا جا چکا ہے، آپ چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ جب تک کوئی سوال پہ آ چکے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ ہم محمد مشتاق جنک پور وارڈ نمبر 5 رحیم پور سے بول رہے ہیں۔ حضرت ہم کو تو مثال ایک تو چیز اس دن بھی ہم آپ کو بولے ہوئے تھے کہ جو منگلوار کو جو مولانا صاحب جو آتے ہیں نا وہ کیا نہ کیا چیز کھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ کے سننے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سدھار کیجیے۔ شکریہ۔ اچھا مشتاق صاحب، آپ کی درخواست پہنچ گئی انشاءاللہ۔ جی ہاں، منگل کے روز ہم لوگ سن رہے تھے، چباتا رہتا ہے نا تو یہ ریڈیو میں نہیں اچھا، آپ لوگ بولتے تو بہت اچھا بات ہوتا رہتا ہے، جب چبا کھا کھا کے جیسے بولتا رہتا ہے تو سننے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، ان کی کر دیں گے انشاءاللہ۔ مشتاق صاحب نے اپنا ایک اظہار خیال کیا، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ اس طرح کی شکایت آپ کو نہ ملے، اور بہتر سے بہتر انداز میں اور اچھی آواز میں، جس سے کہ بات سامعین تک صاف انداز میں پہنچ سکے، اس انداز میں ہی گفتگو کی جائے، اس طرح کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ آئندہ سے ایسی شکایت آپ کو نہیں موصول ہو سکے گی۔ یہ بھی چلیے اچھی بات ہے کہ اپنے تاثرات، سامنے کرم تاثرات بھی اگر اپنا پیش کرنا چاہیں، کسی کو سوال نہیں ہوتا ہے یا سوال بر وقت ذہن میں نہیں آتا رہتا ہے یا کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر بھی وہ شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں، تو اپنے خیالات اور تاثرات کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ جی سوالات پہ ہیں، نمبر چالو ہے، آپ چاہیں تو کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سوالات آئیں گے اور آپ جوابات سماعت کر سکیں ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہاشم صاحب کوریا سے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سن پا رہا ہوں، آپ فرماوے۔ قاضی صاحب کا درگاہ میں میرا سلام ابھی پیش کر دیجیے۔ جواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سر کا خیال تو سب طرح سے رہتا ہے، لیکن یہ صبح کے وقت میں جو یہ کتے کو طرف سے چلاتا ہے کہ مزار سے جو چیز لے کر کے جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ۔ کل کتنا آدمی وہ مستقیم صاحب سے جو سوال کیے ہوئے تھے کل کہ مردہ کو جو روح سے اور جان سے کچھ لگاؤ رہتا ہے کہ نہیں، اسی موضوع کے اوپر میں تو ان لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ شاید کہ وہ جسم میں اور روح میں کوئی لگاؤ نہیں رہتا ہے، ہنس کر کے وہ سوال کر رہے تھے، لیکن اتنا وہ محسوس کیا تھا وہ بیچارے مستقیم صاحب بولے تھے کہ وہ کہیں بھی ہو لیکن جان میں اور یہ روح میں اور بدن میں ضرور حضور کہیں گے، لیکن اس کے متعلق بولے ہم جانتے نہیں ہیں، پھر یہ بھی وہ کٹ کر دیا کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر بھٹکے جو یہ بولتے رہتے ہیں، خاص کر کے نصراللہ صاحب، ان لوگوں کے ہاتھ کے جو بھی ہے کیسا ہے، میں کھلا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گستاخی رسول سے جو اس طرح کے لفظ نکالتے ہیں، کل یہ بھی ولی اللہ عزت و رسول کیا قرآن مجید کی آیت کریمہ کو بھی وہ جو ایک وضاحت کیے ہوئے تھے جو سرکار اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کہ عزت اللہ کے پاس میں ہے اور اللہ کے رسول کے اور حضور رسول کے اطاعت سے مومنوں کے لیے ہے، تو اس پر بھی بہت حسرت ہے کہ نبی کے اطاعت سے کیا اللہ نے قرآن مجید کس کے گھر سے ملا ہے، انہوں نے اپنا باپ سے رد کیا کہ یہ نبی کے ہی دربار سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز محبوب کے دیا یہ برائے مہربان جائے، ان پر کچھ گفتگو فرما دے این کروں گی۔ جی شکریہ، سوال آ گیا، جواب سماعت کریں۔ جی تاثر تھا ان کا کچھ؟ ہاں تاثر تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کیوں یہ لوگ صبح صبح چلاتے ہیں مزارات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم صاحب کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ پروگرام کو بڑی گہرائی سے سنتے ہیں اور دونوں پروگرام کو یہ سنتے ہیں، تو اس بات کے لیے ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیشہ بخشے ان کو۔ رہ گئی بات کہ
ان حضرات سے جو آپ گلے شکوے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ کا ایمانی جذبہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ یہ لوگ ایف ایم پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے، اور پھر وہ مزارات مقدسہ یا بزرگان دین، اولیاء کرام، یا خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کی جائے یا ان کی شان گھٹانے کی بات کی جائے، اس چیز کو ان کا ایمانی جذبہ جو ہے، ایمانی حرارت جو ہے وہ قبول نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے پختہ ایمان ہونے کی دلیل ہے اور راسخ العقیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اسی استحکام پر ان کو دوام بخشے۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ حضور کی عطا سے جو ان کو اعتراض ہے، تو یہ حضور کی عطا سے اعتراض کرنا، انکار کرنا یا ان کی عطا کو نہ ماننا، یہ زبردست حرمہ نصیبی، بد نصیبی ہے اور سوء قسمت ہے کہ ان کو حضور کی عطا سے انکار ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موتی و انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ اپنے خزانہ رحمت پر اپنے محبوب کو اگر قبضہ دے دے اور اس کا محبوب اسی خزانہ الہی کو اپنی امت تک پہنچائیں، تو اس میں استحالہ شرعی کیا ہے؟ نہ استحالہ عقلی ہے، نہ ہی استحالہ شرعی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہر مسلمان، دنیا کا سارا مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک و مختار حقیقی، مالک حقیقی اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ ساری کائنات، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی شے کا مالک و مختار وہی ہے، مگر جن جن چیزوں کا مالک و مختار وہ خدا اپنے محبوبین بندوں کو بنا دے یا اپنے منتخب رسولوں کو بنا دے، تو اس کے بنانے پر کون اعتراض کرتا ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاور پہ اعتراض کرنا ہے، کہ وہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنا اختیار اور اپنی قدرتیں اپنے بندوں تک پہنچاؤں اور اپنے بندوں کو دوں، اور یہ لوگ اس بات سے مزاحمت کرتے ہیں، اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ مخالفت اہل سنت و جماعت سے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ان کی مخالفت خدا سے ہے۔ خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کو اپنے خزانہ رحمت کا مالک بناتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو لڑائی ان کی ہم سے نہیں، خدا سے ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ بڑھائیں یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو رب تعالیٰ کو تو اپنے محبوب کا مقام بڑھانا مقصود ہے، اور یہ اس مقام کو گھٹانے کے پیچھے سب و روز کی کوشش کر رہے ہیں، ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بد نصیبی، حرمہ نصیبی اور سوء قسمت ہے کہ یہ خدا کی مرضی سے اور خدا کی منشا سے اور خدا کے ارادے سے یہ جنگ لے رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک حقیقی خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے اگر کسی شے کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا تو یہ بھی اس کا اختیار ہے، اور اس کے محبوب بھی وہ چیز عطا کرنے کا پاور رکھتے ہیں۔ ارے چھوٹی سی ایک مثال آپ کو میں سمجھاؤں ذہن میں بٹھانے کے لیے، ایک دنیاوی مثال سے آپ کو میں اس دینی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ سامعین کرام، کہ اگر کوئی کروڑپتی انسان اس میں سے 2 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا مالک اگر کسی کو بنا دیتا ہے، تو کیا وہ انسان جس کو اس نے بنا دیا مالک، کیا وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا؟ اپنی مرضی سے غریبوں کی امداد نہیں کر سکتا؟ اپنی مرضی سے مصرف میں ان چیزوں کا، ان روپوں کا استعمال نہیں کر سکتا؟ ظاہر بات ہے، جس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوگی، شعور ہوگا، احساس زندگی اس کے اندر اگر باقی ہوگا، تو وہ ضرور اس بات کو محسوس کرے گا اور قبول بھی کرے گا کہ مالک نے اس کو مالک بنا دیا، تو اب یہ بھی چاہے تو اپنا تصرف اس میں ڈال سکتا ہے، اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ اب یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو خدا جانے کہ خدا سے لڑائی لے کر یہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کون سے مقصد کے حصول میں اس طرح سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، واللہ الہادی الی الرشاد۔ جزاک اللہ۔ سیف علی کی معرفت سوال آیا قطر سے، عبد المنان صاحب کا، کچھ لائن پہ ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محمد مسلم بول رہے ہیں، محمد مسلم سے جنک پور۔
जी मोहम्मद मुख्तार जनकपुर से फरमाएं। हम कहे हैं कि अगर फर्स्ट कुर्बानी दिया जाए, क्या फर्स्ट कुर्बानी अगर पहली बार कुर्बानी घर में दिया जाए तो किनको नाम पर दिया जाए? ठीक है। और दूसरी सवाल हम ये कहते हैं कि कुछ नमाज के बारे में वजू कैसे बनाया जाता है, जो अनपढ़ गवार है, जैसे हम भी अनपढ़ गवार है, वजू के बारे में बताते, नमाज के बारे में बताते, हम लोग का नहीं आता है, वो सब जरा बताते तो हम लोग सुनते। वाबी को तो पीछे छोड़ दीजिए, वाबी तो वाबी रहेगा। आता है चंदा मांगने तो पूछते हैं तो कहते हैं क्या रे तो इस्लाम है, मुस्लिम है, चंदा देने में क्या जाता है? पूछते तो कहते हैं नहीं हम भाभी हम सुन्नी के क्यों पीछे पड़े हुए, हम किससे बात हम नहीं पूछते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। दादी साहब को सलाम अर्ज कर दीजिए। जवाब समाप्त करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल इनका आया कि फर्स्ट कुर्बानी करें तो किस के नाम से किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी जब से वाजिब हो जाए आपके ऊपर और आप पहली बार कुर्बानी दे रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं, चाहे दूसरी बार दे रहे हो, तीसरी बार दे रहे हो। अगर घर के मालिक व मुख्तार आप हैं तो अपने ही नाम पे कुर्बानी करेंगे। घर के मालिक व मुख्तार जो होते हैं उनको अपने नाम पे देना चाहिए। अब यह है कि बाज़ जगह पर यह रिवाज है कि फर्स्ट कुर्बानी देते हैं लोग तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे देते हैं। तो इस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि बेशक ये बड़ी सादत की बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे कुर्बानी दी जाए, मगर इजाफी, क्योंकि कुर्बानी जो आपके ऊपर वाजिब है तो वो आप अपनी तरफ से अदा करेंगे तभी वो वाजिब आपके सर से टलेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर दे देने की वजह से आपके सर पर जो वाजिब है वो नहीं टल पाएगा। लिहाजा एक जानवर की कुर्बानी अगर दे रहे हैं तो बेशक अपने नाम पे दें जो घर के मालिक व मुख्तार हैं। हाँ, डबल देना हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे दे दीजिए। अच्छा, इसी तरीके से ये भी है कि अगर बड़े जानवर की कुर्बानी है जिसमें 7 लोगों की हिस्सेदारी होती है तो उसमें एक हिस्सा अपने नाम पर दे दें, एक हिस्सा हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे दे दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर भी देना बड़ी सआदत है, लेकिन अगर एक ही दे रहे हों और आप पर कुर्बानी वाजिब है तो फिर उसको अपने ही नाम से देना जरूरी है। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे और वो ऐसी हैसियत अता फरमाए सारे मुसलमानों को कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे भी कुर्बानी दें, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी दी है। लिहाजा उम्मत भी दें तो अच्छी बात है, मगर एक से ज्यादा हो तब। अगर एक ही है तो सिर्फ अपने नाम पर कुर्बानी दें जो घर के मालिक व मुख्तार हैं। वो बिल्लाहि तौफीक। एक मसला और भी इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा था नमाज के बारे में कुछ बता दिया जाए, तो हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल तगीर करा दी जाएगी। तो मुस्तकिल तगीर करा देंगे बाद में, अभी फिलहाल इजमाली तौर पर कुछ बता देते हैं, मुस्लिम साहब को इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। सामने कराम, वजू करने में इस बात का ख्याल, इन बातों का ख्याल रखा जाए कि वजू करने के लिए आप जगह जहाँ पर बैठे हैं वो ऊंची जगह हो ताकि पानी आपकी तरफ ना आ सके। मुस्तमल जो पानी आपके बदन में इस्तेमाल हो चुका वो पानी आपके बदन तक फिर दोबारा न लौट सके, इसलिए ऊंची जगह पर बैठें और वो पानी नीचे आ सके, आपसे हट सके। और इस बात का भी ख्याल करें कि अगर हवा तेज चल रही हो तो हवा के रुख पे आप ना बैठें। इस बात का भी ख्याल रखें कि वो जगह ऐसी न हो कि आपके वजू का पानी छींटा बनकर फिर आपके बदन पे उड़ के आ जाए। इन बातों का ख्याल कर रहे हैं जगह के बारे में। और फिर वजू करने का तरीका कि पहले आप क्या करें, दोनों हाथों को गट्टों तक धो लें, गट्टों तक दोनों हाथों को धो लें। उसके बाद अब आप मजमजा और इस्तिंशाक करें। मजमजा का मतलब होता है गरगरा करना, पानी मुंह भरकर डालना और फिर 3 बार गरगरा करके उसको फेंक देना। अगर रमजान में आप गरगरा कर रहे हैं तो ज्यादा उसमें मुबालगा न करेंगे, यानी ज्यादा उसको न करेंगे कि कहीं पानी आपके हल्क के नीचे न टपक जाए, तो एहतियात करेंगे। और गैर रमजान में अगर कर रहे हैं तो गरगरा अच्छे से करेंगे, खूब पानी भर के और खूब पानी को हल्क तक पहुंचाएं। तो इस तरह से गरगरा 3 बार करें। कुल्ली ये नाक में पानी डाल के और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को आप साफ करें। 3 बार ये भी काम कर लें, ये सुन्नतें हैं। उसके बाद अब उसके आप चेहरा धोएं। चेहरा धोएं तो उसको कम से कम 1 मर्तबा पूरे चेहरे की जमीन तक पानी का बह जाना ये फर्ज है। जहाँ सर के बाल निकलते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं बाल का निकलना,
पेशानी का ऊपरी हिस्सा, वहां से लेकर के ठूड़ी के नीचे तक लंबाई में और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक चौड़ाई में ये आपका चेहरा है। इतने को कम से कम एक बार पानी बहाना फर्ज है, और 3 बार अगर आपने पानी बहा लिया तो सुन्नत अदा हो गई। उसके बाद हाथ धोना है, तो हाथ धोने में भी केहुनी समेत केहुनी को भी हाथ धोने में शामिल करना है, और इसके अंदर की जमीन बिल्कुल खुश्क न रहने पाए, एक बाल के बराबर भी सूखा न रहने पाए, एक बाल भी भीगने से बच न सके। कम से कम एक बार पानी को बहाना तो फर्ज है, और अगर 3 बार आपने ऐसा कर लिया तो सुन्नत अदा हो गई। इसी तरीके से दोनों केहुनियों का मामला रहा। उसके बाद आप पैर धोने से पहले चौथाई सर का मसह करेंगे। तो चौथाई सर का मसह करने में 3 जो उंगलियां हैं, छोटी उंगलियों से लेकर के 20 की उंगलियों तक, इन तीनों उंगलियों का मुंह दूसरे हाथ की इन तीनों उंगलियों से मिलाएं, और उसके बाद भीगे हुए हाथ से आप सर के अगले हिस्से से शुरू करें और पीछे ले जाएं। उसके बाद वापस करें तो दोनों हथेली को अपने दोनों सर के बाजू वाले हिस्से से टच करते हुए आप वापस लाएं आगे की तरफ। उसके बाद अंगूठा के बगल में जो उंगली है, शहादत की उंगली, इससे कान के हिस्से को, वो हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, उसको आप मलें, और उसके बाद अंगूठे के पेट से कान की पीठ को, यानी कान का वो हिस्सा जो सर की तरफ है, उस पर आप फेरें अंगूठा को। और उसके बाद ये 3 उंगलियां जो छोटी उंगलियों से लेकर के 20 उंगलियों तक है, दोनों हाथ की इन 3 उंगलियों से आप गर्दन की मसाह करें। गर्दन की मसाह करने में इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ गले तक नहीं आने पाए, वरना कराहत आ जाएगी। तो सिर्फ गर्दन की मसाह कर लें। उसके बाद पैर धोएंगे। पैर धोने में बाएं हाथ की छोटी उंगली से आप खिलाल भी करेंगे, और वो पैर की छोटी उंगली से आप खिलाल को शुरू करेंगे, और फिर दूसरे पांव में आप जाएंगे तो अंगूठा से आप खिलाल शुरू करेंगे और छोटी उंगली तक लास्ट में जाएंगे। तो ये खिलाल के साथ पांव को धोना, 3 बार उसको भी धोना, ये सुन्नत है। और यही वजू नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है। और इतनी बातों को ध्यान में रखें कि वजू में जो 4 फराइज हैं, यानी चेहरा धोना और हाथों को धोना केहुनी समेत, और चौथाई सर का मसाह करना, और दोनों पैरों को धोना, इन 4 फराइज में से कोई भी फर्ज छूटने नहीं पाए, या किसी फर्ज की अदायगी में कमी न रहने पाए, वरना फिर वजू नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपका वजू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक बख्शे। तसल्ली न हो तो फिर सामने आकर के भी आप, या हो सकता है कि एक दिन मुस्तकिल गुफ्तगू ही इस पे करा दी जा सकती है। आज मैंने मोटे मोटे अंदाज में बता दिया, उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। वबिल्लाहि तौफीक। जज़ाकल्लाह। सैफ अली साहब की मार्फत एक सवाल आया, अब्दुल मन्नान सब कतर से करते हैं कि नमाज की हालत में वो नहीं उन्होंने शाहनवाज हुसैन बरेली से सवाल करते हैं जी कि बट और कलेजे वगैरह खाना ठीक है नहीं, कैसा है, तो उसका जवाब दे दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल जानवर के सब अज्जा हलाल हैं, मगर बाज के हराम या ममनू या मकरूह हैं, तो उनको मैं गिना देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। रगों का खून, पित्ता, थुकना, और अलामत मादा व नर, और बैज़े, गदूद, हराम मग्ज, गर्दन के 2 पट्टे के शानों तक खींचे होते हैं, जिगर का खून, तिल्ली का खून, गोश्त का खून के बाद ज़बह गोश्त में से लगा रहता है, दिल का खून, पित्त यानी वह जर्द पानी के पित्ते में होता है, नाक की रतूबत यानी नाक का पानी, नाक की रतूबत के भेड़ में यह चीज अक्सर हुआ करती है, यह रतूबत, उसको ज्यादा सर्दी होती रहती है। पाखाना का मकाम, ओझड़ी, आंतें, लुत्फा, और वो लुत्फा के खून हो गया, और वो के गोश्त का लोथड़ा हो गया, वो के पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बेज़बाह मर गया। तो ये चीजें 22 चीजें हैं
جو حلال جانوروں کے اندر حرام حصے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے۔ یہی 22 چیزیں ہیں جن کا نام میں نے لیا۔ یہ چیزیں ناجائز ہیں۔